چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ بچوں، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ ان کا شمار انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ پیارے بچوں، وہ ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی تو کیا شان ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ آئیے میں وہ چند آیات بتاتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 61 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم کو بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت 12، اسی طرح سورہ سجدہ آیت 18، سورۃ البقرہ آیت 274، اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، 9 کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ شکر تیرا یا الہی تو نے ہم کو کیا، بادب و باوفا صحابہ اہل بیت کا۔ اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ترجمہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ پاک، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، یعنی میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کارناموں کے تو کیا کہنے۔ ہجرت کی رات جبکہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے کھڑے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ صائب الرائے، یعنی درست رائے والے،
صحابہ کرام علیہم الرضوان فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ شاہراہ عام کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلاء اور نالیوں کو شارع عام سے دور بنانے کا حکم فرمایا، انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر کسی کے کنواں کھودنے یا بانس وغیرہ گاڑنے کی صورت میں انسانی جان تلف ہوئی تو ضمان ادا کرنا ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں، یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے کارنامے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اہل بیت سے محبت کے بارے میں تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لائیو اسٹوری کو جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کرامات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اسٹڈی کیجئے، بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے خرید سکتے ہیں، چاہے تو آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی